السلام علیکم. آج ہے ہمارے ناول کا پارٹ 5. لیٹ سٹارٹ. جی پہلے آپ کا سامان لینے گیا تھا اور پھر اپنا سامان بھی تو اٹھانا تھا وہاں سے. خیر میں چلتا ہوں, دادی کے پاس بھی بیٹھنا ہے, لیٹ ہو گیا تو گاڑی نکل جائے گی. وہ کمرے کے دروازے تک پہنچتے اپنی بات مکمل کر چکا تھا. ابتہاج, مگر وہ اسے پکار کر اس کے قدم روک چکی تھی. ابتہاج نے وہیں کھڑے مڑ کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. بریرہ نے کچھ کہے بنا خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا. ذہن میں چلتی بات شاید زبان پر لانے میں دشواری محسوس ہوئی, جبکہ ابتہاج اس کی خاموشی کے پیچھے چھپی بات اچھے سے جان گیا. وہ یقیناً دادی کو مس کر رہی تھی. ابتہاج نے مسکراہٹ دبائی اور سنجیدگی سے بولا, دادی سے ملنا ہے تو آئیں چلے میرے ساتھ. رہنے دو, انہیں بس میرا پیغام دے دینا کہ بریرہ کہہ رہی تھی کہ اب آپ کا چہیتا جا رہا ہے تو واپس گھر آ جائیں, اور اگر نہیں رہنا تو رہیں وہی, میں بھی ان سے ملنے نہیں آؤں گی. اس کے لہجے میں ضد اور ناراضگی دونوں کے واضح آثار تھے. ابتہاج کو دادی کے لیے دکھ ہوا تو فوراً اس کی طرفداری کرتے بولا, آپ دادی سے کیوں ناراض ہیں؟ میری غلطی ہے, تم مجھ سے ناراض رہیں, دادی کو تو تکلیف نہ دیں. بس تمہارے ساتھ ناراضگی کہاں سے آ گئی؟ میرا کیا تعلق اس سب فضولیات سے؟ ہاتھ اٹھا کر اسے بری طرح ٹوکتے وہ آگے سے بھی سخت لہجے میں بولی, اور باقی میرا اور میری اماں کا معاملہ ہے, تم دور رہو تو بہتر ہے. ابتہاج کی ذات تو جیسے سناٹوں کی زد میں آ گئی. تو اب وہ اس طرح آزمایا جانے والا تھا. آخر کب تک امتحان ختم نہیں ہونے والے؟ اسے لگا وہ مزید وہاں رکا تو رو دے گا, اس لیے مدھم سے آواز سے بولا, چلتا ہوں, خیال رکھیے گا. مگر وہ بھلا کیسے بریرہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلا جاتا؟ اس نے اپنے دل کو اس سے ناراض ہونے کا یا اس سے منہ موڑنے کا حق دیا بھی تو کب تھا؟ جانے سے پہلے وہ آخری بات کر گیا, میں جانتا ہوں آپ کو اکیلے رہنے سے ڈر لگے گا, پریشان مت ہو, میں دادی کو ابھی آپ کے پاس بھیج کر جاؤں گا. بریرہ نے حیرت سے اس کی پوش کی طرف دیکھا. جو بات وہ زبان پر نہیں لانا چاہتی تھی وہ کیسے بوجھ گیا. وہ کوئی کبھی کھلی کتاب تو نہیں تھی جو کوئی اتنی آسانی سے پڑھ لیتا, مگر اس کا خسارہ یہی تھا کہ وہ ابتہاج کو کوئی سمجھتی تھی, اور یہ یقیناً بریرہ کا ہی خسارہ تھا. قدردانوں کی قدر بھلانا ناشکرے لوگ بھی کر سکتے ہیں, تبھی تو ناشکرے لوگ خسارے میں رہتے ہیں, ورنہ محبت کی راہوں میں تنہا ڈگمگاتا قدردان شخص بے رخی سے بھلا بکھر سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ اس کے مقدر میں تو نکھرنا طے کیا جاتا ہے. کتنی دیر وہ اس کی چھوڑی جگہ کو دیکھتی رہی جو اب خالی تھی, پھر لاپرواہی سے سر جھٹکا اور حسن کے ساتھ لیٹ چکی. اوٹی سے نکلتے سیدھا وہ ڈاکٹر راؤ کے کیبن میں گیا. آج وہ اس سے پہلے باہر آ گئے. آفس بوائے سے ان کی غیر موجودگی کی وجہ پوچھی, جس پر انہوں نے کہا کہ انہیں کسی ایمرجنسی وارڈ کی طرف جانا پڑا اور آپ کے لیے پیغام لکھ چھوڑا ہے. اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا ابتہاج کی طرف بڑھایا اور خود نکل گیا. ابتہاج کو الجھن ہوئی, ایسی بھی کیا ایمرجنسی تھی جو وہ خود اسے بتا کر نہیں گئے. اس سے ماسک, گلوز اور لیب کوٹ سے چھٹکارا حاصل کیا اور بڑے ریلیکس انداز میں اپنی مخصوص نشست سنبھالی. پھر چٹ کھول کر پڑھنا شروع کیا. پہلی 2 سطروں پر ہی سیدھا ہو بیٹھا. تو آج یہ ہونا باقی تھا. مزید پڑھتے اسے لگا جیسے دھڑکن معمول کے خلاف جا کر دل سے بغاوت کرنے کو تیار تھی. اس نے اضطرابی کیفیت میں چہرے پر ہاتھ پھیری اور آخری سطر کو بار بار پڑھا. میں آئی سی یو کی صورتحال دیکھ لوں گا. وہ کمرہ نمبر 243 میں ہے, تو میں وہاں فوراً جانا چاہیے. چٹ ادھر ہی زمین کی نظر ہو گئی. اس کے دماغ نے بس اب ایک ہی بات دہرانا شروع کر دی, وہ کمرہ نمبر 243 میں ہے. اگلے کچھ ہی سیکنڈز میں وہ ڈاکٹر راؤ کے کیبن سے نکل کر راہداری میں بھاگ رہا تھا. پھر تیزی سے 2 سیڑھیاں پھلانگتے دوسری منزل پر پہنچا. وہ یہاں بارہا آ چکا تھا تو راستے آنکھیں بند کر کے بھی حفظ تھے, مگر بار بار آنکھوں میں اترتی نمی سے اسے تیز چلنے میں دشواری محسوس ہوئی. اگلے 3 منٹ میں وہ کمرہ نمبر 243 کے بند دروازے کے سامنے تھا. دھڑکن اب بھی بھاگے چلی جا رہی تھی. دھڑام کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا تو ایک نرس تیزی سے اس کی طرف لپکی. جی سر, آپ کو کوئی کام ہے؟ نرس کے سوال کے دوران اس نے کمرے میں نظر دوڑائی. وہاں 4 سے 5 بیڈ موجود تھے جو اس وقت خالی پڑے تھے. وہ سسٹر زوبیا یہاں میری, اسے نرس کو کہنا چاہا, اپنا حوالہ دینے لگا مگر جھجک گیا. یہاں تک تو کوئی یہ بات جانتا تک نہیں تھا. ابھی کچھ دیر پہلے یہ ایک پیشنٹ تھی, کہاں ہے وہ؟ اب کی بار اسے کسی حوالے کے بغیر سوال کیا. اس کی بات پر نرس کنفیوز سی ہو گئی. سر کون, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی 3-4 پیشنٹس اپنی ٹرپ مکمل کروا کے جا چکے ہیں, اور ان میں سے ایک تو ابتہاج نے چونک کر بات کاٹی. اگر کسی نے کچھ مختلف کیا تھا تو ضرور وہی ہوگی. سر وہ اپنی ڈرپ مکمل کیے بغیر نکل گئی اور وہ دیکھے کینولا بھی اتار کر پھینک گئی.
اسے کچھ فاصلے پر زمین پر گرا کینولا دکھایا، پریشانی سے مزید بولی، سر ان کا شوگر لیول کافی لو تھا، اس لیے سسٹر شمائلہ ان کے پیچھے گئی ہیں۔ اسے لگا ہمیشہ کی طرح شاید کسی ڈاکٹر نے آج پھر اسے نرسوں کی نگرانی کا کام سونپا ہے، اسی لیے وہ شرمندہ سی تفصیلات دینے لگی، جبکہ پوری بات سننے پر نرس کا اس کے ماتھے پر واضح بل بھی نظر آئے۔ کیا نام ہے ان کا؟ اسے دھیمے لہجے میں تصدیق کرانا چاہیے۔ سوری سر، مگر ابھی ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی، میرے خیال سے وہ کسی بڑے ڈاکٹر کے ریفرنس سے آئی ہے، اس لیے وہ پھر سے شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ آخر میں اس نے اپنا کھاتا صاف کرنے کو اندازہ لگایا، جو کہ یقیناً درست بھی تھا۔ وہ کس بیڈ پر تھی؟ ابتہاج نے چاروں طرف نظر دوڑاتے نرس سے پوچھا تو وہ اسے چوتھے بیڈ کے قریب لے گئی۔ ابتہاج کی نظر بیڈ کی سفید شکن زدہ چادر سے ہوتی تکیے پر بے ترتیب پڑی کڑھائی والی میرون چادر پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر فوراً سے تھام لیا اور اپنے چہرے کے قریب کی، جیسے کچھ محسوس کرنے لگا۔ پاس کھڑی نرس حیرت سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ شروع سے ابتہاج کے ساتھ یہاں ڈاکٹرز کے ماتحت کام کری تھی، مگر آج سے پہلے کبھی اسے ایسے نہیں پایا۔ ادھر ابتہاج وہ چادر دونوں ہاتھوں میں لے چکا تھا، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کیوں وہ ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر گئی؟ وہ اور کہاں؟ وہ کتنی دیر یوں ہی بے حس و حرکت کھڑا رہا جب نرس نے اسے مخاطب کیا۔ سر ابتہاج! اس کی پکار پر ابتہاج نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ نرس سے گھبرا ہو کر اس پر سے نظر ہٹائی اور موبائل پر دیکھتے بولی، وہ سسٹر شمائلہ کا ٹیکسٹ آیا ہے، وہ آئی سی یو میں پہنچ چکی ہے اور وہاں سے واپس نہیں آنا چاہ رہی۔ وہ یقیناً اماں کے پیچھے گئی تھی اور ابتہاج فوراً سمجھ گیا۔ اس کی چادر پر گرفت مضبوط کیے تیزی سے نکلنے لگا۔ سر! نرس کے پکار پر سے پھر سے قدم روکنا پڑے۔ نرس نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کی کھوج لگائی، وہ بڑی جلدی میں لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس پڑے کولا پوری جوتے کی طرف اشارہ کرتے بولی، یہ ان کا جوتا ہے، وہ یہاں سے بغیر جوتے کے نکل گئی۔ اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا، کیوں ہے وہ اتنی لاپرواہ؟ ذہن میں اٹھتے سوال پر ابتہاج نے لب بھینچے اور چادر دائیں ہاتھ میں منتقل کرتے آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ میں اس کا جوتا بھی اٹھا لیا۔ اس کی اس حرکت پر بھی نرس کے چہرے پر واضح حیرت در آئی، جبکہ ابتہاج اس کی چادر اور جوتا لیے انہی قدموں پر واپس بھاگا۔ آئی سی یو گراؤنڈ فلور پر تھا، اس کے قدموں میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی آ گئی۔ کوریڈور میں اسے کسی شناسا چہرے کا گمان ہوا، مگر اس نے اپنے پیچھے کچھ بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ آئی سی یو کا دروازہ دھیرے سے واقع وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے تیسرے بیڈ پر آکسیجن ماسک لگا اماں کا چہرہ دیکھا۔ بیڈ کے دائیں طرف ڈاکٹر راؤ اور ڈاکٹر زیاد کھڑے کسی رپورٹ کا معائنہ کر رہے تھے۔ بائیں طرف بیڈ پر زور ڈالے دروازے کی طرف پش کیے وہ کھڑی تھی۔ لمبے بال کچھ ڈھیلے سے جوڑے میں لپٹے اور کچھ یوں ہی کمر پر بے ترتیب پڑے تھے۔ باریک سے دوپٹہ شاید بس گردن پر ہی لپٹا ہوا تھا۔ ابتہاج نے تعجب سے اسے دیکھا، اتنی دور سے بھی محض اس کی پشت دیکھ کر ابتہاج کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے پاس کھڑی نرس جو کہ اس کو وہاں سے لے جانا چاہتی تھی، مسلسل اسے خود سے دور دھکیلنے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ وہ پھرتی سے اس کی جانب بڑھا، قریب آنے پر اس نے اس دفعہ نرس کو زبردستی اسے جھنجھوڑتے دیکھا تو اس کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ سسٹر شمائلہ، لیو ہر ناؤ۔ اتنی سخت وارننگ پر نرس گھبرا کر اس سے دور ہوئی۔ پوش پر کھڑے ابتہاج کو دیکھا، ہاتھ میں چادر جوتا لیے، چہرے پر سخت تاثرات سجائے وہ ابتہاج ہی تھا۔ نرس فوراً وضاحت دینے لگی، سر یہ اپنی ٹرپ اتار کر پھینک آئی، اب چلنے کی بھی ہمت ہے، مسلسل ضد کر رہی ہیں۔ ابتہاج تم؟ نرس کے الفاظ پورے نہیں ہو سکے کیونکہ وہ ابتہاج کی طرف گھوم چکی تھی۔ بکھرے بال، کپ کپاتا جسم، سرخ متورم برستی آنکھیں اور ستا ہوا مایوس چہرہ۔ دنوں بعد یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوا تھا، اسی کے لیے تو پچھلے 20 منٹ سے اسپتال میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ اب جب یہ چہرہ دیکھنے کو ملا تو ایسے؟ ابتہاج کو بڑا دکھ ہوا، جبکہ اسے خاموشی سے خود کو تکتے پا کر وہ دنیا سے بے نیاز نظر آتی اماں کی طرف مڑی۔ ان کا بے جان ہوتا بازو تھامے محبت سے بولی، اماں دیکھیں ابتہاج آیا ہے، اٹھے نا پلیز۔ اس کا جسم مسلسل کپ کپا رہا تھا، نہ صرف رونے کی وجہ سے بلکہ اس کی موجودہ حالت کی وجہ سے۔ اسے اس حال میں دیکھنا ابتہاج کو بڑا دشوار کام لگا، اور پھر بریرہ کا اگلا پہلو اس کے لیے مزید دشواری لایا جب وہ اماں کی طرف سے ناکام ہو کر ابتہاج کی طرف واپس مڑی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کا کندھا ہلاتے بولنے لگی، تم ان کو بولو پلیز آنکھیں کھولے، تم کہو گے تو اٹھ جائیں گی۔ ابتہاج کی نظر اس کے نرم لرزتے ہاتھ کی پشت پر تھی، جہاں زبردستی کینولا کھینچے جانے کی شکایت خون کی لکیر کی صورت میں درج تھی، اور بریرہ کی دہشت زدہ نظریں بار بار ابتہاج کے چہرے پر رقم خاموشی کی کھوج لگانا چاہ رہی تھی۔
اس کا مسلسل اسے جھنجھوڑنا ابتہاج کو بریرہ کے سامنے بے بس کر رہا تھا۔ وہ بھلا کیسے سمیٹ سکتا تھا اسے ایک دفعہ تھپکی دے کر، مگر ابتہاج کو یقین تھا کہ وہ اس حال میں بھی یہ حرکت برداشت نہیں کر پاتی۔ دونوں ڈاکٹر ان پر ایک نظر ڈال کر واپس رپورٹ میں مگن ہو چکے تھے۔ نرس البتہ خاموش کھڑی بڑی فرصت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آخر ابتہاج نے بے حد قریب کھڑی بریرہ کو دھیمے لہجے مخاطب کیا۔ بریرہ، سنبھالے خود کو، اور آپ کو وہاں سے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی مدھم آواز کچھ ہی فاصلے پر کھڑی نرس بھی نہیں سن سکی، جبکہ اب وہ ایک ہاتھ میں پکڑی چادر اس کے سر پر رکھتے مزید بولا، پہلے یہ اپنی چادر اوڑھ لے۔ سر پر چادر رکھی جانے کے بعد بریرہ نے خود پر نظر ڈالی۔ وہ واقعی یہ بھول آئی تھی۔ اس کی آنکھیں مزید بھرنے لگی تو بے بس نظر اٹھائے ابتہاج کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابتہاج کو اس کی آنکھوں میں بھرے پانی میں شرمندگی ہلکورے لیتے دکھائی دی تو مدھم ترین لہجے میں اس کی ہمت بند آئی۔ کوئی بات نہیں، پریشانی میں ہو جاتا، آپ آرام سے چادر لیں۔ وہ دونوں بازو کھولے سر پر رکھی چادر خود پر پھیلانے لگی تو لڑکھڑا گئی۔ ابتہاج نے فوراً اپنا کندھا سہارے کے لیے پیش کیا۔ بریرہ کو لگا وہ اس سب کے لیے ہمیشہ ابتہاج کی مشکور رہے گی۔ بہتی آنکھوں کو اس سے لگام ڈالنے کی بالکل کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ جوتا پہنے پلیز۔ وہ جھک کر اس کے پیروں کے سامنے جوتا رکھتے بولا تو اب بھی اسے کندھے کا سہارا لیے کھڑی بریرہ ضدی ہوئی۔ نہیں، پہلے اماں کو اٹھاؤ۔ اچھا، اب یہ پہنے میں اٹھاتا ہوں ان کو۔ اب کی بار اسے بچوں کی طرح بہلانے سے کام لیا تو روتے ہوئے پیروں میں جوتے ڈسنے لگی۔ کام پورا ہونے پر ابتہاج نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ مکمل چادر میں تھی، بال بھی ڈھک چکے تھے، وہ جوتا بھی پہنا جا چکا تھا۔ پھر اسے بیڈ کا سہارا دے کر کھڑا کیا گیا۔ اب ٹھیک تھا سب۔ اب وہ اماں کی طرف دھیان دینے کے قابل ہوا۔ اس کے پاس سے ہٹ کر بائیں طرف کھڑے ڈاکٹرز کی طرف بڑھا۔ سر سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر زیاد نے مایوس کو نظر ابتہاج پہ ڈالی، جبکہ ڈاکٹر راؤ نے نفی میں گردن ہلاتے ایک رپورٹ ابتہاج کی طرف بڑھا دی تو بڑے دھیان سے اس پر نظر دوڑانے لگا۔ خون کی کافی مقدار پانی میں تبدیل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ پانی پھیپھڑوں میں پڑ کر انہیں بری طرح متاثر کر چکا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھرنے لگیں۔ وہ انہیں کتنے سالوں سے اپنی ماں کی جگہ دیکھ رہا تھا۔ اب کی بار ڈاکٹر زیاد نے اس کی طرف کاغذ کا ایک اور ٹکڑا بڑھایا۔ اس نے ہمت کر کے وہ بھی تھام لیا، جس کے مطابق دونوں گردے کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ جسم میں پہلے سے زیادہ پانی کی وجہ سے ڈائلیسس کے چانسز 0 تھے۔ پہلے دونوں ڈاکٹرز کے چہرے پر نظر آتی مایوسی اور اب ابتہاج کے چہرے پہ بھی نمودار ہونے لگی۔ اسے ہر طرف موت کی سی خاموشی محسوس ہونے لگی جو یقیناً بریرہ کو محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دہشت زدہ نظر ہر ایک پر ڈالی مگر بری طرح چکرا گئی۔ تیز چکر آنے کے بعد سے لڑکھڑاتے جسم کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ نرس فوراً سہارا دینے کو بھاگی۔ بریرہ، ابتہاج کے لب پڑپڑائے۔ وہ رپورٹس وہیں بیڈ پر رکھ کر اس کی طرف لپکا۔ نرس سے پہلے پہنچ کر اس سے اپنے مضبوط بازو کے ہلکے میں لیتے بے بسی سے بولا، کیا ہو گیا یہ؟ سنبھالے خود کو پلیز۔ سر، یہ نہ جانے کتنی دیر سے بھوکی ہیں۔ میں آپ کو کب سے کہہ رہی ہوں کہ ان کا شوگر لیول بہت زیادہ لو ہے، یہ ٹھیک نہیں، پلیز آپ ہی انہیں لے کر ڈرپ مکمل کروائیں۔ پاس کھڑی نرس بے حد مضطرب انداز سے بولی۔ اس کا برف کی طرح ٹھنڈا پڑتا اور کپ کپاتا جسم ابتہاج کو محسوس ہو رہا تھا، مگر نرس کی آواز پر وہ ابتہاج کی طرف گردن موڑے نحیف سی آواز میں التجا کرنے لگی، نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، ابتہاج پلیز۔ ابتہاج اس کے آگے بے بس ہونے کے قریب نظر آیا تو ڈاکٹر راؤ نے مداخلت کی، ڈاکٹر ابتہاج، شوگر لیول گرنا خطرے کی علامت ہے، آپ لے جائیں انہیں، ہمیں جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا ہم آپ کو انفارم کر دیں گے۔ وہ فی الوقت بریرہ کو ہر ممکنہ صدمے سے دور کرنا چاہتے تھے، تبھی آنکھوں ہی آنکھوں میں ابتہاج کو سمجھا دیا، چلے بریرہ، ٹرپ مکمل کروا کے واپس آ جائیے گا۔ اس نے زبردستی بریرہ کو لے جانا چاہا۔ نہیں، ایسا مت کرو، مجھے نہیں جانا۔ کمزوری میں بھی وہ مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسن وہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ یہاں وقت ضائع کر رہی ہیں۔ اس نے پھر سے بچوں کی طرح بہلایا، جانتا تھا کہ حسن کے نام پر تو کچھ بھی کر جائے گی۔ حسن، اسے بے یقینی سے ابتہاج کی طرف دیکھا۔ ابتہاج نے سر کو ذرا سی جنبش دی۔ وہ نورے لے آئی اسے؟ بریرہ تو جیسے بیٹے کو بھول ہی گئی تھی، اب یاد آئے تو اس کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ چلے تو صحیح، وہ لے آئیے حسن کو۔ سسٹر شمائل، ویل چیئر لائیے گا، اس نے تسلی دیتے نرس کو ہدایت دی تو اس نے بھاگتے ہوئے عمل کیا۔ وہ اسی لیے واپس پہلے والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے جاتے ہی دونوں ڈاکٹرز نے پھر سر جوڑ لیے۔ سسٹر زوپیا، جلدی سے واپس گلوکوز شروع کریں اور پرانے والے کینولا بدل کر کوئی صاف پھل لائیے گا اور ساتھ کوئی زخم مند کرنے والی دوا بھی لے آئیے گا۔ کمرہ نمبر 243 میں پھر سے افراتفری شروع ہو چکی تھی۔ اسے ویل چیئر سے اتار کر بیڈ پر بٹھاتے ابتہاج نے تیزی سے نرس کو ہدایت دی تو وہ اوکے سر کہہ کر پھرتی سے ہاتھ چلانے لگی۔
کہاں ہیں حسن اور نورے؟ بریرہ کمرے میں ان دونوں کو نہ پا کر ابتہاج سے پھر پوچھنے لگی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی مگر آواز باہر ہی ہو رہی تھی۔ اس کے بری طرح سوجے چہرے سے نظر ہٹاتے اس نے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولا۔ آپ کی طرح حسن بھی بہت روتا ہے۔ نورے اسے چکر لگوانے کے لیے لے گئی ہے۔ سر یہ ریڈی ہے سب۔ چند سیکنڈ میں نرس سب لیے تیار کھڑی تھی۔ ابتہاج نے سر کے اشارے سے اسے سب سامان بیڈ پر رکھنے کو کہا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بریرہ کے پاؤں سے جوتے نکالنے لگا۔ نرس کچھ حیران ہوئی، خود بریرہ نے بھی بڑی حیرت سے اسے اپنے پیروں پر جھکے دیکھا۔ لیٹ جائیں یہاں۔ اپنا کام پورا کر کے وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے اسے مخاطب ہوا۔ بڑے مکانگی انداز میں وہ بیڈ پر چت لیٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے سسٹر، یہ تکیے ٹھیک کر دیں۔ اس نے نرس کو ہدایت دی اور بریرہ کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو کینولا کھینچنے کے بعد سے زخمی تھا۔ اب آپ کوئی موومنٹ نہیں کریں گے بریرہ، ورنہ میں آپ کو حسن سے نہیں ملواؤں گا۔ پہلے والے زخم پر دوا لگاتا اسے جیسے دھمکی دی۔ اس کے آج کے دن تمام کارروائی پاس کھڑی نرس کو الجھا رہی تھی۔ تجسس کے مارے وہاں سے ہل بھی نہیں رہی تھی بلکہ بڑے غور سے ہر حرکت اور بات کا تجزیہ کر رہی تھی۔ بریرہ بھی خاموشی سے اسے دیکھ گئی، یہاں تک کہ اس کی مستقل نظروں کا ارتکاز ابتہاج نے محسوس کیا، مگر وہ مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ کام مکمل کر کے وہ دھیمے لہجے میں بولا، آپ نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ کہاں بزی رہتی ہیں آپ؟ وہ سادہ سا سوال اسے نارمل کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا، مگر اسے تو جیسے گزشتہ سارا دن یاد آ گیا۔ لمحوں میں آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں مر رہی تھی ابتہاج، پہلے ہی اپنے بہت سے پیاروں کو کھو چکی ہوں، اب اماں اور حسن ہی تو ہے کل اثاثہ، مگر ان دونوں نے بیمار رہ کر مجھے تکلیف دینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر وہ زور کا تار رونے لگی۔ ابتہاج نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا دایاں ہاتھ چہرے سے ہٹایا، ہتھیلی پھیلا کر بیڈ پر رکھتے کینولا سیدھا کیا جو پھر سے تکلیف کا باعث بننے والا تھا۔ بار بار ہاتھ مت ہلائیں اور یہ سب بھوکے رہنے سے حل نہیں ہوگا بریرہ۔ وہ سمجھا رہا تھا لیکن اماں کی اس قدر حرارت پر وہ نارمل کیسے تھا؟ بریرہ بار بار اس کے چہرے پر اماں کے لیے پریشانی ڈھونڈنا چاہ رہی تھی مگر ناکام رہی۔ وہ تو اس کے سامنے اماں کے ذکر سے پرہیز کر رہا تھا۔ وہ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، وہ تو اتنا گہرا تھا کہ آج تک اپنے دل کا حال اسے چھپا کر رکھتا رہا۔ بھلا وہ اس کے رات کیسے جان لیتی؟ اس پر سے نظر ہٹائے وہ پھر نرس سے مخاطب ہوا، ڈاکٹر زیاد نے کھلانے کے لیے کچھ ریکمینڈ کیے؟ پہلے سے الرٹ سی نرس نے فوراً ہاں میں سر لایا، اپنا نوٹ پیڈ اٹھا کر ابتہاج کے سامنے کیا۔ اس پر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کچھ کھانے پینے کا سامان درج تھا۔ اسے جیب سے بٹوا ٹٹولا، پھر کرنسی ایک نیلا نوٹ نکال کر نرس کی طرف بڑھاتے پوچھا، آپ پلیز کینٹین سے لا دیں گی جو کچھ اس میں لکھا ہے؟ وہ بریرہ کے پاس سے بالکل ہلنے والا نہیں تھا، تبھی نرس سے پوچھا۔ اس نے فوراً پہلے ہاں میں سر لایا، پھر وہ نوٹ اور اپنا نوٹ پیڈ تھام کر پھرتی سے نکل گئی کہ اتنے عرصے میں اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے پہلی دفعہ تو اس کے کام آنے کا موقع ملا تھا۔ نرس کے جانے کے بعد وہ اس کے بیڈ کے بائیں طرف سٹول رکھ کر بیٹھ گیا۔ کتنی دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ ابتہاج بوتل سے قطرہ قطرہ کر کے گرتا محلول دیکھ رہا تھا، جبکہ بریرہ محض اسے ابتہاج جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، تبھی اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ کچھ منٹ مزید گزرے جب اس نے دماغ میں چلتے خدشوں کو مختصر سے سوال کی شکل دی، اماں ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس معاملے میں تو وہ بیچارہ خود بھی بے اختیار تھا، مگر اسے تسلی دینے لگا، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ کب سب ٹھیک ہوگا؟ میں بھی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، سب ایسے ہی مجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے آنسو لڑیوں کی طرح گالوں پر پھسل کر بے مول ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں سمجھاؤ گوشت کا ایک ٹکڑا پھٹ جائے گا، انہیں سمجھاؤ ابتہاج، ان کے غم بریرہ کو مار ڈالیں گے۔ ابتہاج نے اس کے چہرے پر سے نظر ہٹا لی اور دھیمی آواز میں دلاسا دینے لگا، اللہ ہمت دینے والا، آپ مایوس کیوں ہوتی ہیں؟ اگر اللہ کی طرف سے کچھ چھن جاتا ہے تو اس کے بدلے بڑا اجر دیتا ہے۔ تمہارے لیے کہنا آسان ہے، تم نے کبھی کسی کو چاہا ہے؟ کبھی کچھ گوایا ہے؟ کسی کو پا کر کھویا ہے؟ مجھ سے پوچھو کیسے زندگی مجھ پر بھاری پڑ رہی ہے۔ آنسو اب بھی جو کہ تو تھے، مگر اب دکھ بڑھنے لگا تھا۔ وہ تو واقعی ابتہاج کو بالکل نہیں جانتی تھی۔ اس کے چہرے پر مجروح سی مسکراہٹ اپنی جھلک دکھلا کر غائب ہوئی تو چہرے پر گہری اذیت کے تاثرات تھے۔ بھلا اور کچھ نہیں، کم سے کم اسے یہ تو یاد ہوتا کہ اس نے بھی اپنے ماں باپ کھوئے تھے۔ اس کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر کہے کہ آپ کیا جانیں زندگی مجھ پر کیسے بھاری پڑ رہی ہے، بلکہ وہ بالکل خاموش تھا، یعنی اب وہ اسے جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی گہری چپ پر بریرہ نے دکھ سے اپنی آنکھیں مون لی۔ ابتہاج نے بھی اسے آنکھیں مونتے دیکھا تو گہری سانس بھری اور اس کی سوجی ہوئی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا۔
کہ اتنا وقت یوں ہی خاموشی کی نظر رہا جب تک کہ نرس لوٹ آئی۔ اسے بیڈ پر پڑی لڑکی میں محو دیکھ کر اسے خلل ڈالا۔ سر، بریرہ نے دھیرے سے آنکھیں وا کیں۔ اس کی آنکھیں کھلنے پر ابتہاج چونک کر نرس کی طرف مڑا، جو کتنی ہی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ موجود تھی۔ بہت شکریہ سسٹر۔ اس نے اسٹول سے اٹھ کر وہ جگہ نرس کو پیش کرتے اگلی ہدایت جاری کی۔ آپ یہ جوس دے بریرہ کو اور کچھ نرم لائیں تو وہ کھلائیں۔ نرس سر ہلاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ بریرہ کو پھر سے کوفت ہوئی، چڑھ کر ذرا غصے سے بولی، مجھے کچھ نہیں کھانا، اس ٹرپ کو جلدی ختم کرو ابتہاج۔ نرس نے الجھ کر ابتہاج کی طرف دیکھا۔ اس کے 7 سال نرسنگ کیریئر میں یہ پہلی مریضہ تھی جس کو اسے اتنا نخرہ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ وجہ وہی جو سامنے کھڑا پچھلے 1 گھنٹے سے اسے بہت سکون سے سنبھال رہا تھا۔ اس کے بعد پر ابتہاج جھنجھلایا ہوا نظر آیا، مگر پھر بھی نہایت دھیمے لہجے میں بولا، میں پہلے ہی بہت ٹینس ہوں بریرہ، اسے آپ کوئی ضد مت کیجیے گا۔ یہ ٹرپ بھی اپنے وقت پر ختم ہوگی اور آپ خاموشی سے وہ سب کھائیں گے جو سسٹر زوبی آپ کو دیں گی۔ گھر میں ہوتی تو اس کو کبھی اپنی مرضی نہ چلانے دیتی اور اب تک اچھے سے جھاڑ چکی ہوتی۔ اس قدر پریشانی میں بھی بریرہ یہ سب سوچ رہی تھی۔ ہاں، مگر گھر میں کبھی مجھ سے ایسے بات بھی تو نہیں کرتا، ہر بات پر جی اچھا کرتے، اور اب دیکھو۔ خیر، اب لحاظ تو کرنا پڑے گا۔ اسے سر جھٹ کر خاموشی سے نرس کو بڑھائے ہوئے جوس پینے لگی۔ اسے کھاتے دیکھ کر ابتہاج نے شکر ادا کیا اور کچھ دور بنے کاؤنٹر کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کاؤنٹر پر بہت سی ضروری ادویات کے ساتھ ٹیبل فون رکھا ہوا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ڈاکٹر زیاد کو کیبن رنگ دینا شروع کی۔ چند سیکنڈز بعد ان کا پی اے لائن پر آیا۔ بریرہ کی نظر اب اس پر تھی جو بے حد آہستہ آواز میں فون پر محو تھا۔ دوسری طرف نہ جانے کیا کہا گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر واضح تاریکی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہیں خاموش کھڑے وہ سامنے دیکھنے لگا جہاں نرس اب اسے کسٹرڈ کھلانے میں مصروف تھی۔ پھر نظر قطرہ قطرہ گرتے محلول والی بوتل کی طرف گئی۔ اسے ختم ہونے میں اب بھی 30 سے 35 منٹ لگتے اور ڈاکٹر زیاد کی ہدایت کے مطابق اسے مزید ایک اور ڈرپ لگائی جانی تھی۔ ابتہاج الجھا جا رہا تھا۔ جب پاس پڑی ادویات میں سے ایک پر نظر پڑتے اس کا دماغ تیزی سے کام کیا۔ اس نے پھرتی سے ایک پیکٹ سے صاف سرنج نکالی، ایک چھوٹی شیشی سے اس سرنج کو آدھا بھر دیا۔ سر، یہ اور نہیں لے رہی؟ نرس کی آواز پر چونک کر متوجہ اس نے تھوڑا سا کسٹرڈ اور جوس دیا تھا۔ ابتہاج نے اسی پر سکون کا سانس لیا۔ اوکے، اتنا ہی کافی، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر ہاتھ میں پکڑی سرنج کو ڈھکن لگاتے وہی کاؤنٹر پر چھوڑ کر واپس بیڈ کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ نرس نے بھی اپنا سارا سامان سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سنک پر ہاتھ دھو کر کاؤنٹر کے پیچھے اپنی مخصوص جگہ پر جا بیٹھی۔ ابتہاج کی نظر کبھی گلوکوز والی بوتل کی طرف جاتی تو کبھی اپنے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتی بریرہ کی طرف جاتی۔ کبھی پہلے ابتہاج کو پڑھنے کی کوشش کی ہوتی تو یقیناً آج اب کامیاب رہتی۔ تصور میں بریرہ سے مخاطب ہوتے ہلکا سا مسکرایا۔ آج پہلی دفعہ وہ خاموش ہوا تھا اور یہی چپ بریرہ کو ٹھیک نہیں لگی۔ آخرکار خاموشی سے تنگ آتے اس نے پکارا، ابتہاج؟ جی؟ وہ جی جان سے متوجہ ہوا۔ نورے کیوں نہیں آ رہی؟ پتہ کرو اس کو اور ایک دفعہ اماں کو بھی دیکھا ہو۔ ابتہاج کے خلاف اسے سب کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ نوری تو کچھ دیر میں آ ہی جائے گی، لیکن میں آپ کے پاس سے تب تک نہیں ہل رہا جب تک کہ ٹرپ پوری نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا، جب بریرہ نے بھی ضد نہیں کی تھی۔ کچھ دیر مزید خاموش رہنے کے بعد پھر سے بولی، تم اپنی پھوپھی اور ماسٹر سے نہیں ملے؟ وہ دونوں ہی میرے ساتھ آئے ہیں۔ وہ شاید اسے کہیں بھیجنا چاہی تھی، کم سے کم ابتہاج کو تو یہی لگا تھا۔ میں نے دھیان نہیں دیا۔ کوئی نہیں، جب یہ کام مکمل ہو تو ان سے مل لوں گا۔ نہایت تحمل سے جواب دیا گیا۔ بریرہ نے تھک کر پھر آنکھیں موند لی۔ ابتہاج کو لگا جیسے اب وہ سو جائے گی۔ 10 سے 15 منٹ مزید گزرے۔ ابتہاج کو شدید بے چینی ہونے لگی۔ خیر، بے چین تو آنکھیں بند کیے لیٹی بریرہ بھی بہت تھی۔ کچھ لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا، سسٹر شوال بھاگتے ہوئے ابتہاج تک پہنچی۔ سر، وہ ابھی 5 منٹ پہلے ICU والے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر راؤنڈ نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ ابتہاج کا دماغ سنسنانے لگا۔ اسے لگا جیسے ابھی حواس کھو دے گا، مگر بریرہ کی موجودگی کی وجہ سے وہ ہرگز حواس نہیں کھو سکتا تھا۔ اس نے تیزی سے نر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر اب تک دیر ہو چکی تھی۔ نہیں، ایک دفعہ پھر سے نہیں، بے یقینی سے بولتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابتہاج نے اپنے پیچھے اس کی آواز سنی اور تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں مینچ لی۔ خود کو سمجھایا کہ آج اسے اس حال میں دیکھنا ہی پڑے گا۔ اگلے چند سیکنڈ میں اس کی طرف مڑا۔ میری اماں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بریرہ کے لب پھڑپڑائے۔ ابتہاج نے نظریں چرائیں تو بریرہ کے چہرے پر سارے لہرانے لگے۔ پورا وزن بازو پر ڈالے سے اٹھنا چاہا، مگر ہاتھ میں اٹھتی درد کی لہر سے ہمت جواب دے رہی تھی۔ ابتہاج نے اس کے چہرے پر تکلیف کے واضح آثار دیکھے تو فوراً اس کی طرف لپکا، جو اب اٹھ کر ہر چیز نوچتے ہوئے چیخ رہی تھی، مجھے جانا ہے، اتارو اسے۔ ابتہاج تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ روک چکا تھا۔ پہلی والی نرس بھی کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر آئی، اسے زبردستی بیڈ پر لٹانے لگی۔ اتارو ورنہ۔
وہ مسلسل ابتہاج پہ چیخ رہی تھی جیسے ابھی ہاتھ آزاد ہوتے تو اس کی منہ نوچ لیتی۔ اس نے ڈرپ والے ہاتھ آزاد کیے تو نرس نے پھرتی سے اس کا ہاتھ نرمی سے سہلانا شروع کیا، مگر وہ کسی صورت پرسکون نہیں ہو رہی تھی۔ بریرہ ایسا مت کرے پلیز، چھوڑ دے اسے، آپ پہلے ہی خود کو بہت نقصان پہنچا چکی ہیں۔ ملتجی ہوا، اسے اس طرح دیکھنا کتنا دشوار کام تھا۔ تو کیا کروں میں؟ کیا کروں ابتہاج؟ میں تو کبھی اتنی صابر نہیں رہی، پھر کیوں مجھے آزمایا جا رہا ہے؟ ابتہاج کا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں جکڑے وہ اپنے ماتھے پر مارتے دھواں دار ہونے لگی۔ اس کی حالت اظہار پر تو وہ خود بھی رونے کے قریب تھا۔ مزید برداشت نہ ہوا تو اس نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ دونوں نرسیں صورتحال پر پریشان تھی جب وہ تھک کر تکیے پر دائیں بائیں سر پٹکنے لگی۔ میں کیا کروں؟ سب مر جاتے، میں کیوں نہیں مرتی میں؟ کپکپاتی آواز اب ذرا دھیمی تھی، جیسے خود کلامی کی ہو۔ اس کی باتوں پر ابتہاج کو لگا کہ اس کا دل کسی نے زور سے مٹھی میں بیچ لیا تھا۔ سسٹر صوبیہ، ایک سکون آور دوائی کا ڈوز تیار کر کے کاؤنٹر پر رکھا ہے، جلدی سے بلا دیں۔ شکستہ سا بولا، وہ آخری حل یہی تھا جس کا بندوبست وہ کر چکا تھا۔ روتی ہوئی بریرہ پوری طرح الرٹ ہو گئی، اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ نرس سارے ہلاتی پھرتی سے وہ سرنج اٹھا لی۔ ابتہاج نے معذرت خانہ نظر اس پر ڈال کر اسے پوری طرح نظر انداز کیا اور پیچھے کھڑی نرس کو مخاطب کیا۔ سسٹر شمائل، ہیلپ می پلیز۔ بریرہ ساری صورتحال سمجھ کر ہر طرح سے مزاحمت کرنے لگی۔ ایسا کچھ مت کرنا، میں معاف نہیں کروں گی تم سب کو۔ پلیز خاموش ہو جائیں بریرہ، آپ کو اس وقت صرف سکون کی ضرورت ہے۔ نرس سرنج لے کر ایک پچکاری نکالتے دھیمے اور نرم لہجے بولا، سکون؟ تم لا کر دو گے اس ذرا سے پانی سے؟ ابتہاج کی نسبت اس کی آواز ایسا تھی نہ ہی نرم۔ مجھے جانے دو ابتہاج۔ آخر تک مزاحمت کرتی رہی، مگر ابتہاج نے دونوں نرسوں کے ساتھ مل کر بڑی آسانی سے اپنا کام مکمل کر لیا۔ میں 1.5 منٹ میں ہی اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے اور آخر وہ پرسکون ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھل کر بند ہوا، مگر وہ اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ کتنے لمحے اس کے آنسو سے تر مگر آسودہ چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ دونوں نرسوں سے مخاطب ہوا، آپ دونوں پلیز ان کا بہت خیال رکھیے گا۔ جی سر، ہم پورا خیال رکھیں گے۔ وہ دونوں ایک زبان ہوئی، سر کو ذرا خم دیتے ان کو مشکور ہوا، پھر نظر پیچھے حسن کو لیے کھڑی نورے پر پڑی۔ ابتہاج کو اس کے حیران نظروں میں ایک شرمندہ کرتا تاثر نظر آیا جو یقیناً اس کی اولی حرکت کی بدولت تھی۔ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا، پھر سے نرس کو مخاطب کیا، سسٹر شمائل، آپ پلیز ایک اور فیور کر دیں، مجھے واپس آنے میں کچھ وقت لگے گا، تب تک آپ مزید ایک گلوکوز کی ڈرپ تیار کر کے رکھ دیجیے گا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نورے کے سوال کی وجہ سے وہ نرس کا ہاں میں سر ہلانا نہیں دیکھ سکا۔ کچھ نہیں، بے نیازی سے جواب دیتا حسن کو دیکھنے لگا جو نورے کے بازو میں گہری نیند سو رہا تھا۔ ڈاکٹر ابتہاج، مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دانت پر دانت جمائے اپنی بات پر زور دیا۔ آپ گاؤں چلیں، ہمارے ساتھ انکار مت کیجیے گا، کیونکہ حسن کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہے۔ ابتہاج اس کی بات کا بالکل برعکس بولا، مجھے ٹالنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ آپ ہی کو اگر یہ سب کچھ فیس کرنے نہیں دیے گئے تو ساری زندگی ان کا یہ دکھ کم نہیں ہوگا۔ آخری وقت پر اپنے عزیز رشتے نہیں دیکھ سکیں، انہیں اب رو لینے دیں ورنہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ بیوقوف ہرگز نہیں تھی کہ ابتہاج کی حرکت اور اس کا مقصد نہ سمجھ پاتی، اس لیے اس حرکت کے بعد کے ہر ممکنہ نتیجے اس کے سامنے رکھے۔ آپ نے نہیں دیکھا بھی وہ خود کو مار رہی تھی؟ میں بریروں کے سال میں نہیں دیکھ سکتا، اور آپ ان کو نہیں جانتی، میں جانتا ہوں۔ وہ اس قدر ضدی ہے کہ میرا تو بہت دور، وہ کسی کا بھی سہارا لے کر خود کو سمیٹنے والی نہیں ہے۔ انہیں بکھرنا بہت پسند ہے، ایسے میں ان کو دیکھ کر میں نہیں چاہتا کہ ماں جیسی ہستی کو کندھا دینے سے بھی رہ جاؤں۔ وہ بڑے وثوق سے بریرہ کے متعلق دلائل دینے کے بعد آخر میں نہایت دکھی ہوتے اپنی بات پوری کی۔ آپ صرف اپنا سوچ رہے ہیں، اور وہ اصول پسند لڑکی بھی آج دوست اصول اسے بتا دینا چاہتی تھی، مگر ابتہاج بڑی تیزی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ اپنا ہرگز نہیں، کبھی جو ابتہاج محض اپنے فائدے کے لیے بریرہ کا نقصان چاہے تو انہیں قدموں پر جان سے جائے۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی، گہری نیند سوتے اس وجود کے کھلم کھلا اعتراف تھا۔ نورے صاحبہ تو اس کی شدید محبت کی گواہ رہ چکی تھی، اسے زیادہ حیران نظر نہیں آئی۔ البتہ دونوں نرسیں جو بالکل فری میں یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی، اس وقت سناٹے میں آ چکی تھی۔ نورے کی حد سے زیادہ خاموشی پر ابتہاج اپنے فعل کی وضاحت دینے لگا، میں نے ڈوز ہائی پوٹینسی کی نہیں رکھی، اس سے 1.5 سے 2 گھنٹوں میں دوا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ہمیں تو گاؤں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اچھا ہے تب تک ان کی ڈرپ مکمل ہو جائے۔ ہوش میں رہتے ہوئے بریرہ کسی صورت اسے پورا نہ کرواتی۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ سفر کا وقت کچھ سکون سے گزار کر اپنا کورس مکمل کر لے، کوئی پتہ نہیں ہوش میں آنے کے بعد کب تک بھوکے رہیں گی۔ نورے کو پہلے تو وہ بس بریرہ کے دیوانہ لگا تھا، آج ایک خپتی سے شیدائی لگ رہا تھا۔
ابتہاج کی باتوں کے بعد اس کی نظر میں عجیب سی تپش آ گئی، جسے ابتہاج دیکھ نہیں سکا، تو اسے نظر ہٹائے دھیمی آواز سے بولا، میں جانتا ہوں ان کے لیے اس وقت کیا بہتر ہے، آپ بھی دعا کریں کہ سب بہتر ہو، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ یہاں 2-3 دن کا انتظام کر لیں، ہمارے ساتھ گاؤں چلیں۔ نورے کا سر خود بخود ہاں میں ہلنے لگا، پھر وہ نہ جانے کس احساس کے تحت کتنی دیر جو کی تو کھڑی رہی۔ نرس کی آواز سے خلل ڈالا جو اسے بلا رہی تھی، مس نورے۔ وہ ابھی اسی سے احساس کے تحت بولی، یہ سر کی سسٹر زوبیا جو کتنی ہی دیر سے تجسس میں مبتلا تھی، آخر ہچکچاتے ہوئے بریرہ کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ نورے فوراً سنبھل گئی، اسے یاد آیا کہ صرف وہ اکیلی وہاں موجود نہیں، وائف ہے ان کی۔ اس نے مختصر جواب دیا اور سوئے ہوئے حسن کو بریرہ کے پہلو میں ڈال دیا۔ اور یہ سر کا بیٹا؟ یہ سوال سسٹر شمال کی طرف سے آیا تھا، جس کو اب مزید تجسس ہونے لگا۔ پہلے تو کبھی اس کی شادی تک کا نہیں سنا، یا آج اوپر تلے کچھ نئے انکشافات ہو رہے تھے۔ نہیں، یہ بریرہ آپ ہی کا بیٹا ہے، ابتہاج کے ساتھ ان کی سیکنڈ میرج ہے۔ اس نے پھر مختصر جواب دیا۔ اب کی بار دونوں نرسیں سکتے میں آ گئی، ایک شادی شدہ بچے والی اور ایک وہ جو کسی کا بھی ایک آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ آپ دونوں نعمان اور کاشف کے ساتھ نورے ہاؤس کو ٹیک کیئر کریں گی، میری دوست ثانیہ اور اریب ہر وقت آپ کے ساتھ موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ہر وقت مجھ سے بھی رابطہ کر پائیں گی۔ ان کا سکتہ نورے کی آواز سے ٹوٹا، جو انہیں آنے والے دنوں کے لیے ہدایت دے رہی تھی۔ صحن میں لگے دونوں بلب گل ہو گئے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سارا صحن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے یہی اندھیرا اس کی زندگی کا اصل ہے۔ پھر سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا جہاں اس وقت کالے بادلوں کا بسیرا تھا۔ موسم بے حد خراب تھا، بجلی بھی اس لیے گئی تھی۔ آسمانی بجلی کی کئی دراڑیں وقفے سے آسمان پر نمودار ہو رہی تھی۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب ایسے موسم میں کمروں میں دبک کر بیٹھا کرتی تھی، مگر اب تو ہر ڈر خوف کہیں دور جا سوئے تھا۔ اماں کو گزرا 7 دن ہو چکے تھے، مگر اس کا زخم ہرا کا ہرا تھا۔ ہاں، مگر کچھ احساسات بدل چکے تھے۔ کیا واقعی اپنوں کو کھونے کے بعد انسان اتنا نڈر ہو جاتا ہے؟ ہاں، مگر کیوں؟ وہ خود سے ہی سوال جواب میں مصروف تھی، یہاں تک کہ پہلے سے بھیگا ہوا چہرہ پھر آنسوں سے تر ہونے لگا۔ بجلی کی گرج کی ایک زبردست آواز سے سب پر اپنی دھاک بٹھائی۔ کچھ دیر بعد اس کے وجود میں ذرا سی جنبش محسوس ہوئی، جب اسے سر واپس گھٹنوں میں چھپا لیا۔ کڑاکے کی آوازیں جیسے زمین کی چھت پر سے کوئی لوہے کی چادر ہٹا دی۔ پھر کیا تھا؟ آسمان ٹوٹ کے برسا، محض چند منٹوں کا کھیل تھا۔ ہر میدان جل تھل، ہر گلی اندھیر نگری اور ہر ٹوٹا ہوا انسان ویران ہو گیا۔ آسمان کے شور کے باعث اس کے رونے کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ کچھ دیر بعد باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس سے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی، جانتی تھی کہ کون آئے گا۔ پھر تیز بھاگتے ہوئے قدموں کا شور آیا اور گزر گیا، اسے تب بھی سر نہیں اٹھایا۔ جانتی تھی کہ تیز بارش کی وجہ سے بھاگتے ہوئے گیا، نہ جانے کیوں آ جاتا ہے وہ، کیوں اس کو اس کا سب سے بڑا خسارہ یاد کروانے آ جاتا ہے۔ اس کا دل مزید بجھ گیا۔ ادھر وہ خالی کمرہ دیکھ کر پریشان ہوا۔ خراب موسم کی وجہ سے وہ صرف اس کے لیے آیا۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ صرف سامنے والے گھر سے آنے کے لیے وہ خود پر چھتری تانے بھاگا چلا آیا، مگر اس کی غیر موجودگی پر فکر مند ہوتے اسے باورچی خانے کا رخ کیا۔ وہاں بھی صرف اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، اس خراب موسم میں کہاں گئی ہوگی وہ؟ اندھیرے میں ماچس کی ڈبیا ٹٹولی، ایک تیلی جلائی، اس ذرا سی روشنی کی مدد سے کونے سے لالٹین اٹھایا۔ پہلی والی تیلی بجھ گئی تو ایک اور جلا کر اس کی روشنی میں مٹی کے تیل والی بوتل اٹھائی۔ لالٹین بڑھنے لگا، روشنی پھر ختم ہو گئی۔ تیسری دفعہ تیلی جلا کر لالٹین روشن کیا تو سارا باورچی خانہ واضح ہوا۔ کھانے سے بھری ٹرے جو کی تو پڑی ہوئی تھی، اس نے تعجب سے سر ہلایا۔ لالٹین اٹھائے واپس کمرے میں گیا، روشنی میں سارا کمرہ ایک دفعہ پھر دیکھا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر چھتری اٹھائے باہر نکلا۔ اب اس کے قدم بڑی تیزی سے صحن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زور و شور سے برستی بارش میں بھاگتے، ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے ہاتھ میں چھتری لیے پہلے وہ صحن کے بائیں کی طرف بھاگا، پھر دائیں طرف۔ صحن میں ہر طرف بارش کا شور تھا اور باورچی خانے کی دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر خاموشی کے بکل اوڑے وجود پوری طرح بھیگ رہا تھا۔ اسے بالکل کوئی گمان نہ گزرا، وہ یقیناً بریری تھی۔ بے چینی سے بریرہ بریرہ پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اٹھے اندر چلیں۔ کچھ دیر پہنچ کر وہ بولا۔ اس آواز سے بریرہ کو مزید دکھنے آ گیا، اس سے گھٹنوں سے سر نہیں نکالا۔ اب بری طرح بھیگ چکی ہیں، بیمار ہو جائیں گی، پلیز چلیں۔ قریب پہنچ کر اس پر چھتری تانے فکر مندی سے بولنے لگا۔ خود پر تیز بارش گرنا بند ہوئی تو فوراً سمجھ گئی کہ چھتری سمیت وہاں موجود تھا۔ نہیں، جاؤ تم۔ ہنوز اسی پوزیشن میں بریرہ نے تنگ کر جواب دیا۔ اس کی آواز حد سے زیادہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پچھلے 7 دن سے وہ دن رات صرف رو ہی رہی تھی، اور آج بارش میں بھیگتے ہوئے خود کو تکلیف دینے کا ایک اور حربہ استعمال کر چکی تھی۔ میں آپ کو لیے بغیر ہرگز نہیں جا رہا، اٹھیں۔ وہ ہر حال میں اس کو لے جانا چاہتا تھا۔ نہیں جانا تو مت جاؤ۔ وہ ضد ہوئی، سر اب تک گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا۔
آپ کیوں کہہ رہی ہیں ایسا؟ بے بس ہوتے وہ زمین پر اس کے قریب بیٹھا، لالٹین اس کے سامنے رکھی، اسے چھتری کے حال میں لیے خود بھیگنے لگا۔ بارش اب زور و شور سے چھتری پر گرتے مختلف سا شور پیدا کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس سے سر اٹھایا، لالٹین کی زرد روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میری مرضی میں جو کروں، تم اس چھتری کو مجھ پر سے ہٹا لو ابتہاج، ورنہ بھاری آواز میں گراتے وہ اس کے ہاتھ میں موجود چھتری جھپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس حرکت پر ابتہاج کو تشویش ہوئی، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اوکے ریلیکس بریرہ، اس کے چہرے پر رقم گہری اداسی تھکن سی دیکھتے اس نے پرسکون کرنا چاہا۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسے بریرہ کی بات ماننی پڑی۔ تیزی سے چھتری اس پر سے ہٹا کر واپس بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اب جب وہ اس کے سامنے بھیگ رہی تھی تو خود کو کیسے بھیگے بغیر رہنے دیتا۔ چھتری کچھ دور اچھال کر واپس اسے دیکھنے لگا۔ بریرہ نے کچھ دور گری چھتری پر نظر ڈالی، پھر کچھ فاصلے پر بیٹھے ابتہاج کا بارش میں بھیگتا چہرہ دیکھا۔ سفید رنگت میں گھلی سرخیاں لالٹین کی زرد روشنی میں بھی واضح ہو رہی تھی۔ وہ پھر آ گیا تھا، اس کی تنہائی میں خلل ڈالنے، اس کے غم ہرے کرنے اور نہ جانے کیا کچھ وابستہ تھا اس سے۔ اس کی نظروں کی تپش وہ بڑے اچھے سے محسوس کر گیا تھا، پر اپنی ذات اور محبت پر افسوس کے سوا اور بھلا وہ کیا ہی کر سکتا تھا۔ زیادہ دیر بریرہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی تو سر اٹھائے برس سے آسمان کو دیکھتے زور سے آنکھیں میچ لی۔ بند آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کے گالوں پر سے لڑک کر بے مول ہونے لگا۔ تیز بارش کے باوجود بھی ابتہاج اس کے چہرے پر سے ہر آنسو اور ہر بوند الگ کر کے دکھا سکتا تھا۔ کاش وہ ان آنسو کو بے مول ہونے سے بچا لیتا، کاش وہ انہیں چن لیتا۔ اس کے رونے میں تیزی آنے لگی۔ اس کے آنسو جیسے ابتہاج کے دل پر گرتے اسے تکلیف دینے لگے تو بے چینی سے بولا، خود کو سنبھالے بریرہ پلیز، اپنے لیے نہیں تو حسن کے لیے۔ اس نے حسن کا نام لیا صرف اس لیے کہ شاید اس کا ذہن ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو جائے، شاید وہ کچھ دیر کے لیے صحیح مگر بھول جائے سب، اور وہ یقیناً اس کوشش میں کامیاب ہونے والا تھا۔ آخر وہ ماں بھی تو تھی۔ حسن، ہاں کہاں ہے وہ؟ اس سے کچھ نہیں سنا تھا سوائے اپنے بیٹے کے نام کے، اور اسی پر ہی وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ الرٹ ہو گئی۔ ابتہاج نے تو جیسے شکر منایا۔ ناز کے پاس اس نے سلا دیا اسے، موسم خراب ہوا تو خیال آیا کہ آپ کو ڈر لگتا ہے تو اس لیے چلا آیا۔ اسے حسن کے بارے میں تسلی دیتے اسے اپنے مقصد کا بتایا۔ ڈر؟ بریرہ کے آنسو تھم گئے۔ یہ تو کچھ دیر وقت پہلے والی بریرہ کی بات کر رہا تھا، مگر اب شاید سب کچھ بدل چکا تھا، یا صرف ایسا لگ رہا تھا۔ اب تو ڈر نہیں لگتا، ذرا بھی نہیں لگ رہا، وہ کھوئے ہوئے انداز سے بولی۔ ابتہاج نے تعصب سے سر لایا۔ وہ اب بھی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ تمہیں ڈر لگتا ہے؟ اچانک اس سے سوال کیا۔ ابتہاج نے چونک کر دیکھا، پہلی دفعہ اس سے کوئی ذاتی سوال کری تھی۔ اگرچہ یہ موضوع سے خود کو تکلیف دینے کے لیے چھیڑا تھا، اس کے باوجود نہ جانے کیوں ابتہاج اسے اس موضوع سے ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ پہلی دفعہ تو اس کے قریب بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ملا تھا تو موضوع کیسے بدل دیتا وہ؟ پہلی دفعہ تو وہ خود سے کچھ پوچھ رہی تھی، پھر موسم کی بیماری نے دل بے ایمان کیا۔ کیوں اتنے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے کا، اسے بات کرنے کا موقع جانے دیتا؟ بتاؤ نا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو اپنے خوش فہم دل کو شاباش دیتے بولا، کس سے؟ موسموں کی سازش سے، زندگی کے رنگ بدلنے سے، اور کسی اپنے کو کھونے سے۔ اپنے سوال کی تفصیل بتانے کے بعد جواب سننے کے لیے وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پہلے بہت ڈرتا تھا، اب تو نہیں۔ اس نے جیسے بس آخری بات سنی تھی۔ کیوں؟ کچھ ایسا پا کے کھو دیا جس کا گمان نہیں تھا؟ وہ ابھی کھوئی ہوئی لگ رہی تھی۔ نہیں، کچھ ایسا کھو کر پا لیا جس کا گمان نہیں تھا۔ اس کی طرف دیکھتے وہ آسودگی سے بولا، میں نے تو سب پا کر کھو دیا، تم کتنے خوش قسمت ہو ابتہاج کے کھویا وہ پا لیا۔ رشک سے بولتے اس کی آنکھوں میں حسرت جاگی۔ ابتہاج اسے دیکھ کر رہ گیا، بھلا کیسے کہتا کہ وہ اب بھی تو خالی ہاتھ ہے؟ پوری طرح تو اب بھی نہیں پایا بریرہ، بس نظر کے بہت قریب ہے مگر پہنچ سے بہت دور۔